ملک پاکستان کو بنانے کے لیے بے شمار لوگوں کی قربانیاں، اور اس کا پس منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ جس وقت ملک پاکستان بنا اس وقت کیا حالات تھے، لوگوں پر کیا بیتا گیا، ان کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے۔ اگر ہم اس تاریخ کو پڑھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید اتنا بڑا ظلم شاید ہی کبھی ہوا ہو، اور اتنی بڑی تعداد میں شاید ہی کبھی کسی نے ہجرت کی ہو کہ جتنی بڑی تعداد میں ملک پاکستان بنتے وقت مسلمانوں نے ہندوستان سے ملک پاکستان میں ہجرت کی ہے۔ یہ ایسے نہیں بن گیا، اس کے لیے کئی خاندان لوٹے، اس کے لیے کئی عزتیں لوٹی گئی، کئی عصمتیں پامال ہوئی، کئی نوجوان بہنوں کو، بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ سکھ ہماری ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کو خراب نہ کرے۔ کئی نوجوان بہنوں نے خود کنویں میں کود کر اپنی عزتوں کو بچایا ہے کہ سکھ ہماری عزتوں کو، کافر ہماری عزتوں کو خراب نہ کرے۔ جس وقت ملک پاکستان بنا اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق مورخ تاریخ دان لکھتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا خون بہا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی، جن کے پورے خاندان لٹ گئے، سب کٹ گئے، ان سے پوچھو کہ ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کا خون بہا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ملک پاکستان ایسا باغ ہے کہ اس کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا استعمال نہیں ہوا، اس کو سیراب کرنے کے لیے خون کا استعمال ہوا ہے۔ 10 لاکھ لوگوں کا خون بہا، اور تقریباً 15 ملین لوگوں نے ہجرت کی ہے ہندوستان سے ملک پاکستان میں آئے۔ اور وہ عجیب حالات کہ ہجرت کرنے کے لیے جب وہاں سے چلتے ہیں، اگست کے مہینے میں ریل گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، 4 مہینے میں ریل گاڑی دہلی سے چلتی ہے اور لاہور پہنچتی ہے۔ چند گھنٹوں کا سفر 4 مہینے میں طے ہوا، اور حبس کی گرمی کو ذہن میں رکھیں، اگست کا مہینہ حبس کی گرمی کا مہینہ، اور ریل گاڑی کھچا کھچ بھری ہوئی۔ اور پھر عجیب حالات تھے کہ جس وقت ریل گاڑی وہاں سے چلتی ہے، جہاں کہیں راستے میں رکتی ہے تو رکی رہی، 10-15 دن وہیں پر کھڑی رہی۔ کبھی کوئی سکھوں کا وفد آتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے، اسی ریل گاڑی میں نہ کھانے کے لیے سامان، نہ پینے کے لیے پانی، حتیٰ کہ یہاں تک کے حالات پیش آئے، قضاء حاجت بھی وہیں پر ہو رہی ہے، اور کئی لوگ وہیں پر ریل گاڑی میں مر گئے صرف اس وجہ سے کہ بیماری کی وجہ سے علاج معالجے کا انتظام کوئی نہیں۔ تو کچھ تو پیچھے ہی لٹے پٹے آ رہے تھے، اور کچھ ریل گاڑی میں جب کچھ علاج معالجے کا انتظام نہیں، کچھ بھوک کی وجہ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے، کچھ سکھوں کے حملے کی وجہ سے بچے کچھ مسلمان وہ یہاں پر پہنچتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی اپنا خود واقعہ بیان کرتا ہے۔ تاریخ پاکستان کسی بوڑھے آدمی سے پوچھو کہ جس کے خاندان لٹ گئے، کٹ گئے، آج ہم کیا جانیں تاریخ پاکستان کے بارے میں، جن کے اوپر بیتی ہے ان سے پوچھو کیا ملک پاکستان کی تاریخ، یہ کیسے خون کی ندیاں کراس کر کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ ایک بوڑھا اپنا خود واقعہ بیان کرتا ہے کہ سکھوں نے ہمارے گھر پہ حملہ کر دیا، ہم گھر سے نکلے، بھاگے، چھپتے ہوئے قریب ہی مسجد کے دھوبی خانے میں چھپ گئے، اور کافی دیر تک وہاں چھپے رہے۔ سکھ ہمارے گھروں میں آئے، توڑ پھوڑ کر کے سارا نقصان کر دیا، گھروں کو آگ لگا دی، اور ہم وہاں پر چھپے رہے۔ کچھ سکھ ہمارے پاس تک پہنچ گئے، انہوں نے ہمیں دیکھا تو دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ سکھ تو ہمارے جاننے والے ہیں، تو انہوں نے صرف اس وجہ سے ہمیں چھوڑ دیا کہ وہ ہمارے جاننے والے، لیکن وہ بھی ایسے ہی نہیں، ہم سے سارا قیمتی سامان لے کر ہمیں چھوڑا۔ وہ خود بوڑھا آدمی واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے رات بمشکل وہاں پر گزاری، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ،
رات گرمی اور حبس کے موسم میں وہاں پر گزار کر جب صبح باہر نکلتے ہیں، عجیب منظر ہے، گلیاں لاشوں سے بھری پڑی ہیں، میدان صحرا لاشوں سے بھرے پڑے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور بڑی مشکل کے ساتھ وہ دہلی پہنچ کر ریل گاڑی میں سوار ہوتا ہے لاہور آنے کے لیے، تو 4 مہینے کے بعد ریل گاڑی لاہور پہ پہنچتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بوڑھے آدمی نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ سکھوں نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا، میں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلا اور چھپتا چھپاتا جنگلوں میں سے ہوتا ہوا آگے دریائے ستلج آیا، تیرنا مجھے نہیں آتا تھا، ایک لکڑی کے سہارے دریا کے اندر کود پڑا، چھلانگ لگائی، اور بیچ میں آ کر عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ آگے بہنے والا پانی نہیں، لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، لاشوں کے ڈھیر دریائے ستلج میں لگے پڑے ہیں۔ تو یہ عجیب منظر تھا کہ جس وقت ملک پاکستان بنا، کئی خاندان ختم ہو گئے، کسی کے گھر کا سربراہ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی بیٹی چلی گئی، شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو کہ جو مکمل بچ کر ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان پہنچ گیا ہو۔ تو یہ ملک پاکستان اللہ کی طرف سے جو بہت بڑی نعمت ایسے نہیں مل گئی، اس کے لیے علماء کی بھی قربانیاں، عوام کی بھی قربانیاں، بچوں کی بھی قربانیاں، اور بوڑھوں کی بھی قربانیاں، اور نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کی بھی قربانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس وطن عزیز کی، ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔